آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے. سب سے پہلے سب درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اچھا، ہم لوگ پڑھے تھے اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے نام الحمید کے اوصاف، شاکر کے، شکور کے، یہ سب ایک بریکٹ میں آتے ہیں. اور ہم لوگوں نے اس میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا جو کہ نظر آنے والی ہیں اور وہ جو نظر نہیں آنے والی ہیں. ان سب کے متعلق اس میں ایک دو بس واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ ایک واقعہ تھا. ایک 70 سال کے بزرگ تھے اور ان کا یورینیشن کا ایشو تھا، یعنی ان کا واش روم جانے کا ایشو تھا. اس میں ان کو بہت دقت تکلیف پیش آتی تھی. تو برطانیہ کے کسی ہسپتال میں ان کا علاج ہوا اور اس کا کافی ہیفٹی بل آیا، کافی زیادہ بل آیا، پاؤنڈز میں تھا. جب اس نے بل دیکھا تو وہ رونے شروع کر دیا. تو جو بھی میڈیکل وہاں پہ ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا شاید زیادہ بل آنے کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں. تو ان سے کہا کہ مطلب ہم اس کو انسٹالمنٹس میں کر دیتے ہیں ڈیوائڈ، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے جو ہے یہ آسانی ہم کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ بل زیادہ ہے. الحمدللہ میرے پاس اتنی استطاعت ہے کہ میں استطاعت رکھتا ہوں کہ میں یہ بل پے کر سکوں. میں صرف اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں 70 سال تک یہ والی فیسلٹی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی وہ بغیر کسی بل کے یوز کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مجھے بل نہیں بھیجا. تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس اذیت میں مبتلا ہیں. آپ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جن کا کانسٹیپیشن رہتا ہے اور وہ بغیر کسی دوائی کے واش روم جا نہیں سکتے، یا آئی بی ایس سے جن کو کہ وہ ادھر کھاتے ہیں اور واش روم کی طرف دوڑتے ہیں. یا جیسے ہمیں ایک سائیکالوجسٹ کا میں سن رہی تھی، ویسٹرن سائیکالوجسٹ ہے، انگریز ہے اور کرسچن ہے، مسلمان بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ جب آپ صبح سویرے اٹھ کے گریٹیٹیوڈ سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو یو سیٹ مائنڈ ٹون فار دا ریسٹ آف، یعنی آپ جو ہے نا پورے دن کے لیے پازیٹیو رہتے ہیں جب آپ شکر گزاری سے اپنا دن شروع کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصنون دعائیں بتائی گئی ہیں ان سے آغاز کریں. ہماری تو دن کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے. جتنی بھی دعائیں ہیں ہمارے پاس وہ الحمدللہ کے، الحمدللہ احیا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یا الحمدللہ الذی عافانی، یا الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، واش روم سے باہر نکلنے کی. تو اگر آپ اس میں غور کریں واش روم سے باہر نکلنے کی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اذیت دینے والی چیز سے نجات دی، تو جب آپ اس طرح سے مصنون دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ کریں گے تو وہ پاور ہاؤس ہے، وہاں سے آپ کو پازیٹیو انرجی ہی ملے گی. اچھا، پھر ہم لوگوں نے پچھلے اس میں عقل کی بات کی تھی کہ باقی تو چیزیں ہیں. چلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں، پوری دنیا ہی ہمارے لیے بنائی ہے بیسیکلی، وہ ہماری خدمت کے لیے بنائی ہے. وہ چاہے موسم ہے، چاہے ہوا ہے، چاہے آکسیجن ہے. چاہے آکسیجن سے مجھے یاد آیا کہ اگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صرف اس ایک نعمت کا بھی 24 گھنٹے شکر ادا کریں تو وہ ادا نہیں ہوتا ہے. وہ ہے سانس کا آنا اور سانس کا جانا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر ہمیں سانس لینے کے لیے کوئی ایسی ڈیوائس دی جاتی جس سے ہم آکسیجن لیتے ہیں تو ہم تو سارا دن اسی میں تھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک سسٹم بنایا ہوا ہے. اچھا، ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ عقل کی بات کی تھی کہ
اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا تھا کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں اور باقی نشانیاں بتائیں، اور اس میں اسپیسیفکلی ایک چیز کا ذکر کیا کہ اس میں نشانیاں عقل والوں کے لیے سوری. اب یہ نہیں کہا کہ یہ انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں یا یہ مومنوں کے لیے یا یہ خاص مذہب کے لیے، بلکہ عقل والوں کے لیے اسپیسیفک کیٹیگری انہوں نے بتائی ہے کہ یہ اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالی عقل والوں کے لیے. اور اس میں نے ذکر کیا تھا پروفیسر ڈاکٹر جیفری ہیں جو کینسس یونیورسٹی میں میتھس کے پروفیسر ہیں. وہ پہلے کرسچن تھے، پھر اس کے بعد ایتھیسٹ ہو گئے، پھر اسلام لے آئے. اور اسلام لانے کی ان کی جو وجہ بنی تھی، مین وجہ تھی، وہ یہی آیت تھی، سورہ بقرہ کی 164 آیت. تو اس میں اب ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عقل دی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کی صلاحیت دی ہے. تو اب عقل کی جو انٹیلیجنس یا اس کا درست استعمال ہے، اعضاء کا درست استعمال ہے، تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ شکر گزاری کے زمرے میں آتے ہیں. اب عقل کا استعمال جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ سورہ ملک میں جب دوزخ والوں سے پوچھا گیا کہ کس چیز نے یا کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو، تو ان کا ذرا جواب سنیے. کیا انہوں نے کہا کہ ہم شراب پیتے تھے یا زنا کرتے تھے یا فحاشی کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہیں ہوتے. تو پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا اصلی اعتراف کہ تم سوچتے نہیں تھے، عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے. تو اسی سے سمجھ آئے کہ عقل کو کتنی زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. یعنی اللہ نے انسان کو جب عقل دے دی ہے تو یہ نعمتوں میں سے اتنی بڑی نعمت ہے جس کا شکر ادا کیا ہی نہیں جا سکتا. اور عقل کیا ہے؟ اس کے دو مفہوم ہیں، باندھنا اور جوڑنا. اچھا، روٹ ورڈ اس کا عقال ہے، یعنی وہ رسی جس سے اونٹ کا پاؤں باندھا جاتا ہے. تو اب آپ سوچیں گے کہ باندھنے کا اور عقل کا کیا آپس میں رشتہ ہے؟ باندھنا اور عقل کا رشتہ یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے، فار ایگزامپل، صرف انسان کے پاس ہی وہ صلاحیت ہے کہ وہ سوچے گا کہ میں غصہ کیوں فیل کر رہا ہوں، یا میں نیگیٹو کیوں فیل کر رہا ہوں، یا میں حسد کیوں فیل کر رہا ہوں، یہ اچھا ہے یا برا ہے. وہ اپنے آپ کو باندھ دے گا، وہ اپنے آپ کو اس دنیاوی لالچ سے، اغراض سے، ان ایموشن سے اپنے آپ کو باندھ دے گا، اپنی بری سوچ کو باندھ دے گا. اور جب آپ اپنی بری سوچ کو باندھ دیتے ہیں تو آپ کی عقل کھل جاتی ہے، اور ان کو کنٹرول صرف عقل والی ہی کر سکتے ہیں. اور دوسری جو تھی عقل کی ڈیفینیشن، وہ ہے جوڑنا. اب جوڑنا کیا ہے؟ کس چیز سے جوڑنا ہے؟ یہ دونوں جو ہے نا، باندھنا اور جوڑنا، یہ دونوں عقل سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا، اب جب آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہو گئی کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو نیگیٹو ایموشن سے، کاموں سے روک دیا، تو پھر آپ کی جو دوسری صلاحیت ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے. پھر آپ جو ہے اپنے آپ کو غور و فکر اور تدبر سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ہمارا جو سسٹم ہے، جیسے فار ایگزامپل میں اب چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ ہمارا دن اور رات بدلتا ہے ہمارے سولر سسٹم کی وجہ سے، جبکہ سولر سسٹم جو ہے وہ 1300 بلین سال پہلے نہیں تھا. قرآن میں 4.6 بلین پہلے بتا دیے. تو جب آپ ان چیزوں پہ غور و فکر تدبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، تو یہ آپ کو سپر پاور کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اسی لیے جب رمضان میں آپ دیکھیں ہماری اسپریچل اسٹرینتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے روک دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اب جب ہم جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ ایک جگسا پزل کی طرح اس وقت ہماری زندگی ہے، تو وہ تصویر کے مکمل حصے بن جاتے ہیں. علم الیقین سے عین الیقین کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یہ تو ہو گئے عقل کے بارے میں بات. اب اس میں ایک اور چیز جو مجھے
جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ یہ ہے کہ انسان کی جو اصل نعمت جو ہے یا حقیقت دیکھیں تو وہ اس کا بدن نہیں ہے. یہ جسم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس 60-70 سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کے لیے ایک امانت کے طور پہ دیا گیا ہے, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس دنیا سے چلے جانا. تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح. الحمید کی جو پھونکی ہوئی روح ہے وہ ہمیں قیمتی بناتی ہے. اور جس طرح بدن کی سلامتی کے یا ہیلتھ کی مطلب ہمیں بتایا گیا کہ جسم کا حق ہے اس کا خیال رکھنا ہے صحت کے حوالے سے, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے, اسی طرح روح کی صحت کے بھی کچھ تقاضے ہیں, جس میں سب سے پہلا اور سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ روح کو اس کے مالک کی پہچان کروانا. اب ہمیں جب یہ دنیا نہیں بنی تھی تو عالم ارواح بن گئی تھی, جس میں ہم سب کو اکٹھا کیا گیا تھا اور یہ عہد لیا گیا تھا. تو ہماری جو اصل سفر جو شروع ہوا ہے وہ روح سے روح تک کا ہے, یعنی اللہ سے اللہ تک کا ہے. ابن القیم جوزی جو ہے وہ 8ویں سنچری ہجری کے بہت بڑے وہ گزرے ہیں, بزرگ گزرے ہیں, اسکالر گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب لکھی مدارج السالکین میں, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو اس میں بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو یہ سفر ہے وہ یہ روح کا سفر ہے. ہم نے اس چیز کو پہچاننا ہے کہ ہم لوگ یہاں دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں. ہمارا یہ جو فزیکل سول ہے, جو ہماری جسم ہے, اس کے اندر ہماری روح کو ڈال دیا گیا ہے, تو ہمارا مقصد کیا ہے. ہماری جو جسم ہے وہ ہمیں نہیں بلونگ کرتے. ہمارے روح جو ہے وہ ہے اصلی چیز. اس کو سنوارنا ہے. حضرت علی کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ مٹی کا انسان ہے اور مٹی میں مل جانا ہے. تو روح کو سنوارو جس نے اللہ کے پاس جانا ہے. اچھا, یہاں جب ہم سے عہد لے لیا گیا ہے, یہاں سے ہماری سفر کا آغاز ہو گیا, اور جب ہماری روح ہمارے جسموں کو پیچھے چھوڑ دیں گی تو پھر یہ سفر اختتام کو پہنچے گا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں متاع الغرور کس کو کہتے ہیں؟ غرور کی جگہ, یعنی دھوکے کی جگہ. اسی لیے دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان بہت مغرور ہے, اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ناواقف ہے کہ وہ پاکی بندہ ہے اور ایک ایسی چیز پہ دھوکے میں ہے اپنی شخصیت یا اپنی ذات کے بارے میں جو اس کو ابھی علم ہی نہیں ہے. تو یہ جو متاع الغرور ہے ہم اس میں بری طرح سے گم ہیں, اور جو انگریز ہیں وہ اس کو ہمیں اس متاع الغرور میں بری طرح سے پھنسانے میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ کامیاب بھی ہیں. اچھا, ہمارے جو صحابہ کرام گزرے ہیں, انبیاء گزرے ہیں, ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنا مکان یا گھر نہیں تھا. ان کے اتنا ہی تھا کہ وہ زندگی گزار سکیں اللہ کی رضا کے مطابق, کیونکہ ان کو اس چیز کا بخوبی ادراک تھا کہ انہوں نے یہاں پہ ٹیمپرری آئے ہوئے اور یہاں سے انہوں نے چلے جانے. انہوں نے اپنی زندگی یہاں کے حساب سے نہیں گزاری, وہاں کے حساب سے گزاری, آخرت کے حساب سے. اور ان کی دعائیں بھی یہ ہوتی تھی کہ عمر کا آخری حصہ, یہ ایک مصنون دعا ہے, میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں, یہ ضرور مانگا کریں کہ عمر کا آخری حصہ بہترین حصہ کر دیں اور فکر آخرت اولین فکر کر دیں. تو پھر آپ کو جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ آپ کو اس طرح سے متاثر نہیں کرتی, اس طرح سے اٹریکٹ نہیں کرتی, اس طرح سے امپیکٹ نہیں کرتی. کسی نے کچھ کہہ دیا تو بھی, اور کسی نے ہرٹ کیا, زیادتی کی, حق چھنا,
غصہ ہوا، جو کچھ بھی ہے دنیاوی جو بھی چیزیں، وہ پھر آپ کو ہیچ نظر آتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے، جو نعمتوں کی تو بات ہم لوگوں نے کر دی کہ کتنی، ویسے تو اتنی زیادہ نعمتیں کہ اس کا شمار ہی نہیں ہے، لیکن نعمتوں کا تو آپ اپنے ساتھ ضرور لیا کریں، حساب کتاب، خوش ہوا کریں اور شکر ادا کیا کریں۔ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذہن میں ایک تصور لائیں کہ تصور لانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے، وہی قرآن کی افتتاحی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی صورت میں اپنے بندوں سے راضی ہو سکتے ہیں جب وہ اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب شیطان کو نکال دیا گیا تھا تو اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو نا شکر گزار بناؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیلنج ایکسیپٹ کیا اور کہا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی نا شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ آپ جو بھی لقمہ کھائیں تو شکر ادا کریں، پانی کا گھونٹ پیے تو شکر ادا کریں۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نفلی عبادات کو چھپانے کی ترغیب دی ہے، لیکن شکر ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، اب تھوڑی دیر کے لیے اس دن کو تصور میں لائیں جب قیامت کے لیے ہم سب کو جمع کریں گے، ٹھیک ہے؟ ساری مخلوق اپنے رب کے انتظار میں کھڑی ہوگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص ہم جو ان کو خاص طور پر اس وقت کے لیے سکھائی گئی ہوگی، تو عرش الہی کے سامنے سجدے میں بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھائیے اور سوال کیجیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے، قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے اور عرض کریں گے، اے رب، اب حساب کو شروع کر دیجیے۔ یہ بات اٹ سیلف لرزا دینے والی ہے کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو کیا ہوگا۔ اچھا، پھر سب لوگ کا حساب شروع ہو جائے گا، اور آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ سب سے پہلا کیا سوال کیا جائے گا؟ سب سے پہلا سوال جو بندوں سے کیا جائے گا وہ نعمتوں کے بارے میں ہوگا۔ تو ہم ان نعمتوں کا سوچیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اور ان نعمتوں پر شکر گزاری کا بھی کمپیریزن یا موازنہ کریں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس روز یہ جواب دے سکیں کہ اے اللہ، ہم آپ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، اور ہمارا رب بھی خوش ہو کے یہ کہے کہ صدقت عبدی، یعنی میرے رب تو نے سچ کہا ہے۔ تو اس روز عذاب سے محفوظ بھی وہی لوگ ہوں گے جن کی شکر گزاری قبول کی جائے گی، اور حساب کتاب کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوگا۔ اچھا، پھر جنت میں داخلے کا جب ٹکٹ مل جائے گا تو وہ بھی جب انٹری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہی ہوگی۔ تو اللہ کی حمد یا تعریف کرنے والے لوگوں کی اس دن کیا شان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا، ابن الحامدون، یعنی کہاں ہے حمد بیان کرنے والے۔ تو اس پکار کے جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ ایک جھنڈا بلند کریں گے جس کے اوپر لکھا ہوگا لو الحمد، اور پھر وہ پوری شان و شوکت سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ حامدون۔ تو اب ہم میں سے کون ہے جو اس قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم سب شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت مشکل قسم کے ہمارے لیے شکر گزاری کے پیمانے نہیں بنائے۔ اگر آپ صرف پانی پینے پہ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، آپ سجدہ جب کر سکتے ہیں اس پہ شکر کر دیتے ہیں، آپ لقمہ کھاتے ہیں شکر کہہ دیتے ہیں، شکر الحمدللہ، آپ دعائیں مانگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ ہی کی مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے دیے ہوئے اعضاء، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیسے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اللہ کی مخلوق کا حصہ کرتے ہیں، یہ سب شکر گزاری کی زمرے میں آتا ہے۔ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو گے تو شکر گزاری ایکسیپٹ ہوگی یا اس کیٹیگری یا کرائٹیریا کو میٹ کرو گے، ورنہ نہیں۔ اچھا، اب اس میں
ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ انسان جو ہے نا فطری طور پہ نعمتوں میں کثرت چاہتا ہے، ہر چیز میں وہ چاہتا ہے. اب گھر بن رہا ہے تو اس میں اسٹڈی روم بھی چاہیے، ڈرائنگ بھی چاہیے، سٹنگ بھی چاہیے. اسی طرح اگر پیسے ہیں تو 1 لاکھ ہے تو کہتے ہیں 2 لاکھ ہوں، جوڑا ایک ہے تو کہتے ہیں 2 اور ہوں، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے حصول کے لیے وہ ہر وسائل اختیار کرتا ہے نا، ایفرٹس کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے ہر چیز کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کثرت کا وعدہ کس عمل کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹائی کر دیا ہے کس کے ساتھ؟ اس آیت کے ساتھ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، جب لام لگ گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں لازمن دوں گا. یہ نہیں کہا ہے کہ شاید دوں یا شاید نہ دوں، اللہ کہہ رہے ہیں لازمن دوں گا. تو شرط یہ ہے آپ وسائل اختیار کریں، آپ جو کچھ بھی کریں، لیکن اگر آپ شکر نہیں ہیں ادا کرتے یا آپ شکر گزار نہیں ہیں تو پھر آپ کی نعمتوں میں کثرت نہیں ہوگی. تو یعنی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ شکر کرنے والا جو ہے وہ لازمن نعمتوں میں سے کثرت کا مستحق ہوگا. اور دوسرے معنوں میں اگر آپ یہ کہہ لیں کہ عذاب سے محفوظ رہنا، تو اس کا بھی ایک ہی حل ہے کہ نہ شکری کرے وہ یا نہ اختیار کرے. اب وہ ایک وہ تھا بڑے مزے کی، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک نان بھائی تھا اور وہ بہت کثرت سے ذکر کرتا تھا. اور ایک دن کیا ہوا کہ امام احمد بن حنبل، آپ لوگوں نے یہ قصہ سنا بھی ہوگا لیکن دوبارہ سنائے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ کسی علاقے میں گئے تھے اور رات ٹھہرنے کے لیے وہ کسی مسجد میں چلے گئے، اور وہاں کا جو مسجد کا جو انچارج تھا تو اس نے کہا کہ رات 10 بجے کے بعد ہم کسی کو نہیں وہ کرتے، ادھر نہیں رکنے دیتے. انہوں نے ان کا سامان اٹھایا اور ان کو باہر نکال دیا. اب اتفاق سے وہ نان بھائی وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس زمانے میں تو مہمان نوازی بہت تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو میرے ساتھ چلیں، آپ میرے گھر رک جائیے گا. خیر وہاں جب گئے رات کو، یہ تو وہ آٹا بھی گھومتا جا رہا تھا اور ساتھ میں ذکر بھی کیا جا رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ اس ذکر نے کبھی تمہیں فائدہ بھی پہنچایا کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اس نے مجھے صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچایا ہے. تو کہتے ہیں کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی دعا. اس نے کہا باقی تو میری ہر دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے سوائے ایک دعا کے. تو انہوں نے کہا کہ کیا دعا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ میں اس وقت کے جو بڑے امام ہیں، امام حنبل، ان سے میری ملاقات ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری دعا یا تمہارے ذکر کی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے ملوایا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا میں اثر نہیں ہے، ہماری شکر گزاری میں اثر نہیں ہے، لیکن آپ کر کے تو دیکھیں. یہ وہ میگنیٹ ہے کلمہ شکر جو نعمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکر گزاری کا مطالبہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ محتاج ہے ہماری شکر گزاری کا، بلکہ وہ نا اپنے بندوں پر عنایت کر کے خوش ہوتا ہے، ان کو زیادہ دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے الحمید نے الحمدوں کو مزید کا ذریعہ بنایا. اب جو زیادہ کا خواہش مند ہے وہ کثرت سے حمد کرے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. اور کہتے ہیں کہ جب بھی بکر بن عبداللہ المزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے نعمت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. تو میزان کے بھاری ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور اس حدیث سے مزید واضح ہو جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ان الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا جیسے ربا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یعنی اے رب حمد آپ کے لیے ہے، آپ کے چہرے کے جلال کے شایان شان اور آپ کی عظیم سلطنت کے شایان شان. تو فرشتے جو ہے نا وہ ان کلمات جو میں نے بھی بولے وہ ان کے سامنے مبہوت ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی جزا لکھنے سے عاجز ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے نے جیسے کہا ویسے ہی لکھ دو، میں خود روز قیامت اس کی جزا دوں گا.
تو یہ تو ہو گئے شکر گزاری کے کی بیان. اب نا شکر گزاری کے برے نتائج کی طرف بس مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. وہ یہ کہ جب آپ نا شکر گزاری کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ وہ نعمت مکمل طور پر واپس لے لی جاتی ہے. اچھا وہ نعمت جس پہ آپ شکر گزار نہیں ہوتے ہیں تو وہ مصیبت میں بدل جاتی ہے. یعنی وہ چاہے مال ہے چاہے اولاد ہے وہ خوش بختی یا برکت کا باعث نہیں رہتی. اچھا انسان جو ہے نا وہ ایک مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس ایک مصیبت پہ فوکس کرتا ہے اور دیگر جو نعمتیں ہیں اس کے ارد گرد ہیں ان سے غافل ہو جاتا ہے. تو جب ایک چھوٹی مصیبت پہ یا آزمائش پہ جب ناشکری کا ایک رویہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس کا یہ جو رویہ ہے وہ کڑواہٹ کا باعث بن کے باقی نعمتوں کی حلاوت پہ غالب آ جاتا ہے. یعنی آپ کو وہ باقی نعمتیں کا احساس نہیں رہتا ہے. تو انسان کو کسی بھی آزمائش کے وقت حد سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیٹ از دا ٹائم جب وہ شیطان آپ پہ اٹیک کرتا ہے بیکاز آپ بہت ولنریبل یا کمزور اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں. تو بے صبری نہیں کرنی چاہیے, ناشکری کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں شکر کا کلمہ کرے. شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا تھا نا کہ شکر گزاری کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نعمتوں پہ شکر کرنا. تو انہوں نے کہا کہ نعمتوں پہ شکر کرنا تو کم ظرف کی نشانی ہے. کہتے ہیں جب آزمائش اور مصیبت کے وقت ہو اور اس پہ شکر کرو تو یہ ہے اصلی شکر. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے محفوظ رکھے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اس لیول پہ لے کے جائے. اور جو ناشکر گزار لوگ ہیں وہ شیطان کے قابو میں جلدی آ جاتے ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. تو آخری بس بات کرتی ہوں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیام اللیل میں اتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرتی تھی کہ آپ کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے تو اتنی مشقت کس لیے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو الحمید کی پہچان رکھنے والی کی شان ہو سکتی ہے کہ وہ منعم کی شکر گزاری میں اتنی مشقت کرے. ٹھیک ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے اور پھر نیکسٹ ویک اللہ زندگی دی تو پھر نیکسٹ کلاس میں کریں گے. اور اگر آپ سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو پلیز ہم پھر دعا کر لیتے ہیں. اور ناشکری کرنے والوں کے بارے میں مطلب میں نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے سننا ہوتا ہے لیکن یہ ریمائنڈرز جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کو بہت کام آتے ہیں. ابھی ناشکری کرنے والوں کے بارے میں بھی یعنی جو لوگ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے اس سے بھی مطلب ایک دم سے انسان کو ایک جھٹکا لگتا ہے نا کہ واقعی دیکھو یہ چیز بھی کتنی امپورٹنٹ ہے. تو جزاک اللہ خیر اتنی اچھی کلاس کے لیے, اتنا اچھا لیکچر دینے کے لیے, اور باقی یہ چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ ہمیں یہ ریمائنڈرز ملتے رہے تو انسان جاگتا رہتا ہے. جزاک اللہ بالکل جزاک اللہ صوفیہ. اور بس یہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں شکر گزار بن سکیں. تو اب دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ادھر بیٹھنا آنا قبول فرمائے اور اس میں آخرت کے لیے ہمارا جنت الفردوس میں داخلے کا باعث بنائے, اللہ کی قرب رضا کا باعث بنائے. اس کلاس کی رحمتیں برکتیں ہمارے عمل میں, ہمارے بچوں میں, ہمارے رزق میں, صحت میں, رشتوں میں ڈالنے کا باعث بنے. اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے, آنکھوں کی ٹھنڈک کا, اور ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے, دکھ تکلیف سے, رسوائی سے, ایکسیڈنٹ سے, جادو سحر سے بچائے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی زندگی دے اور رضا والی موت دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو دلی خواہشات ہیں وہ پوری کریں. اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتوں سے ہماری اولاد آنے والی نسلوں کو رکھے, دین پہ قائم رکھے, ثابت قدم رکھے, شیطان کے نرے میں نہ لائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ تعالیٰ جو بھی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنی امت کے لیے مانگی ہیں میں وہ مانگتی ہوں, اور جو
آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، اور جن چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی ہے میں ان سے پناہ مانگتی ہوں آپ کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو مضبوط کرے، ہمیں اچھے نیک حکمران دے، ہمیں امن والی جگہ دے، اور ہمیں خیر اور امن والا بنائے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور نہ کسی اور کی ذات سے ہمیں تکلیف ہو۔ آمین ثم آمین۔ چلیں بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر